الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہم آپ کا اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ترتیب رکھیں گے جس ترتیب کے لحاظ سے جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا۔ اس ترتیب میں 10 ایسے لوگ ہیں یا 10 ایسے گروپ ہیں جن گروپوں کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں یہ بات ملحوظ رہے گی، اگر پہلے والے سے بچے گا تو پھر دوسرے والوں کو ملے گا، اور دوسرے گروپ والوں کو ملے گا تو پھر تیسرے کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر پہلا اور دوسرا موجود نہیں ہے پھر تیسرے کو ملے گا، اور تیسرا اگر موجود نہیں ہے تو پھر چوتھے کو، اسی طرح 10 پر عمل کیا جائے گا۔ آئیے سمجھتے ہیں سب سے پہلا کون ہے۔ سب سے پہلے ذوی الفروض ہیں۔ ذوی الفروض سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت میں خاص حصے مقرر کیے گئے ہیں۔ یعنی آپ یوں سمجھ لیں، جس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے وہ ذوی الفروض کہلاتے ہیں۔ یہ کل 12 ہیں۔ 2 سببی ہیں، یعنی سبب کی وجہ سے رشتہ دار ہونے کی حیثیت رکھتے ہیں اور وارث بنتے ہیں۔ تو سبب میں 2 لوگ ہیں، زوج اور زوجہ، یعنی شوہر اور بیوی۔ اور 10 نسبی ہیں، یعنی نسب کی وجہ سے حصے دار بنتے ہیں۔ ان میں 3 مذکر ہیں، یعنی 3 میل ہیں۔ نمبر 1 باپ، نمبر 2 دادا، اور نمبر 3 اخیافی بھائی، یعنی ماں شریک بھائی۔ اور 7 مؤنث ہیں، یعنی 7 فیمیل ہیں۔ نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 پوتی، نمبر 3 حقیقی بہن یعنی سگی بہن، نمبر 4 علاتی بہن یعنی باپ شریک بہن، نمبر 5 اخیافی بہن یعنی ماں شریک بہن، اور نمبر 6 ماں، نمبر 7 جد صحیحہ یعنی نانی اور دادی۔ یہ بات یاد رہے، یہاں پہ نانا کا ذکر موجود نہیں ہے، اس میں جد صحیحہ میں نانی اور دادی ہی آئیں گے۔ نیز یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ اس رشتے کے اندر، یعنی نانی اور دادی کے رشتے میں صرف مؤنث ہی مؤنث ہو، جیسے دادی، پردادی، یا اوپر کی طرف نانی، پرنانی، اوپر کی طرف۔ تو اگر اس کے اندر کوئی مذکر آ جائے گا تو وہ بلاکر بن جائے گا، بلاک کر دے گا، اور آگے جو چین چل رہا ہے، جو ایک نسب چل رہا ہے، وہ رک جائے گا۔ نمبر 2 عصبات نسبیہ۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ عصبات کسے کہتے ہیں۔ میت کے وہ رشتہ دار ہیں جن کا حصہ قرآن و حدیث میں متعین نہیں ہے، یعنی ذوی الفروض کو ملنے کے بعد جو حصہ بچے گا وہ عصبات کو ملے گا۔ عصبات نسبیہ ہم نے کہا تھا، تو عصبہ نسبیہ وہ لوگ ہیں جو میت سے نسب کا رشتہ رکھتے ہوں، جیسے باپ، دادا، بیٹا، پوتا۔ اگر ذوی الفروض سے بچ جائے تو عصبات نسبیہ پر تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 3 عصبات سببیہ۔ عصبات آپ سمجھ چکے ہیں کہ جن کا حصہ اللہ تعالیٰ نے متعین نہیں کیا ہے۔ عصبات سببیہ کہتے ہیں کہ جو سبب کی وجہ سے وارث بن رہے ہوں، یعنی اگر کسی شخص نے اپنے غلام کو آزاد کیا، اگر اوپر کے 2 گروپ جو ہم نے ذکر کیے ہیں سے کوئی موجود نہ ہو تو پھر تیسرے نمبر پر ان لوگوں کو ملے گا کہ جیسے کوئی شخص انتقال کرتا ہے اور اس نے غلام کو بھی آزاد کیا ہے تو پھر یہ تیسرے شخص کو اس میں سے دیا جائے گا۔ نمبر 4 عصبہ سببی کے عصبات، یعنی جو ہم سبب بتا رہے تھے کہ موتق کا یعنی غلام کا آزاد کرنے والے جو لوگ ہیں، اگر اوپر کی کڑی موجود نہ ہو تو یہ تیسرے نمبر پہ ہیں، ان کو ملے گا۔ لیکن اگر یہ بھی موجود نہ ہو لیکن اس کے نسب کے لوگ موجود ہوں تو ان کو حصے دار بنایا جائے گا۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہے کہ ان صورتوں میں صرف مرد کو ہی ترکے کے حقدار ہوں گے، یعنی مرد ہی کو ملے گا، عورتیں جو اس کے اندر آئیں گی ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور نمبر 5 ذوی الفروض نسبی پر ان کے حصے کے بقد رد۔ کیا مطلب؟ 4 گروپ کو بانٹنے کے بعد اگر بچتا ہے
تو پھر باقی ماندہ حصے سے یعنی جو جائیداد اس کے بعد بچی ہے انہی کو ذوی الفروض پر ان کے حصوں کے تناسب سے دوبارہ تقسیم کیا جائے گا، یعنی حصوں کے برابر جس حساب سے وہ ان کو 1/4 یا 1/6 جس حساب سے ملا ہے اس اعتبار سے پھر تقسیم کیا جائے گا، جس کو رد کہتے ہیں۔ یہ رد صرف ذوی الفروض نسبی پر ہوگا، یعنی جو ہم نے ذکر کیا تھا ذوی الفروض میں سببی اور نسبی، تو اس کے اندر جو نسبی ہیں ان پر رد کیا جائے گا، سببی یعنی شوہر اور بیوی کو اس میں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ نمبر 6 ذوی الارحام۔ ذوی الارحام کسے کہتے ہیں؟ مذکورہ بالا مستحقین میں سے کوئی بھی نہ ہو تو پھر میراث ذوی الارحام کو ملے گی، لیکن اگر چاروں گروپ میں سے کوئی موجود نہیں ہے تو پھر پانچویں کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ واپس سے ان پر لوٹایا جائے۔ تو نمبر 6 پر جس گروپ کو ملے گا وہ ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ یہ ذوی الفروض اور عصبہ یعنی نسب والے اور جس کا اللہ تعالیٰ نے حق بیان کر دیا ہے اور جس کا اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دیا ہے، یہ دونوں اگر نہیں ہیں تو ان کے علاوہ تمام رشتہ دار ذوی الارحام کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر نواسا، نواسی، بھانجا، بھانجی، بھتیجی، پھوپھی، خالہ، ماموں، نانا وغیرہ۔ نمبر 7 مولا الموالات۔ وہ شخص ہے جس کے ساتھ میت نے عقد موالات کیا ہو، یعنی یہ میت ایک مجہول النسب شخص تھا جس کے نسب کا کسی کو علم نہیں تھا، اس نے کسی کے ساتھ یہ عقد کیا تھا، یعنی یہ طے کیا کہ تم میرے مولا ہو، میرے مرنے کے بعد میرے مال کے حقدار تم ہو، اور اگر مجھ سے کوئی ایسی جنایت یعنی کوئی ایسا کام سرزد ہو جاتا ہے جس کے اندر کفارہ یا کچھ دینا پڑتا ہے جس سے دیت واجب ہو جائے تو تمہیں دینی ہوگی۔ اس معاہدے کی تکمیل کے بعد یعنی یہ معاہدہ مکمل ہونے کے بعد اگر یہ شخص یعنی جو مجہول النسب شخص جس کے نسب کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ شخص انتقال کر جائے اور اوپر کے تمام گروپ والے موجود نہ ہوں تو پھر ایسی صورت میں تمام ترکے کو مولا الموالات کے حوالے کر دیا جائے گا۔ نمبر 8 مقر لہو بالنسب علی الغیر۔ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں میت نے ایسے رشتے کا اقرار کیا ہو، یعنی ایسے اقرار کر رہا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، جو دوسرے کی تصدیق کیے بغیر محض اس کے اقرار سے ثابت نہ ہو، یعنی اس کے علاوہ بھی اگر لوگ مانتے ہیں تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس بات کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، یہ بات ملحوظ رکھیں کہ اگر یہ میت بعد اقرار تا حیات اپنے اقرار پر برقرار رہا اور غیر باپ دادا نے اس کی تصدیق نہیں کی تو مذکورہ بالا مستحقین کے نہ ہوتے ہوئے سارا مال اسی کو ملے گا۔ یعنی اگر کسی شخص نے اقرار کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اپنی پوری زندگی میں کبھی اس بات سے نہیں مکرا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ اوپر کے تمام لوگ اگر موجود نہیں ہیں، جو گروپ ہم نے بیان کیے 7 گروپ، تو ان میں سے اگر کوئی موجود نہیں ہے تو پھر 8ویں نمبر پر اس شخص کو پورا مال دے دیا جائے گا جس کے بارے میں وہ تصدیق کر رہا تھا، یعنی مرنے والا تصدیق کر رہا تھا۔ اگر اوپر کے لوگ موجود نہیں ہوں گے تبھی ملے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ نمبر 9 موسیٰ لہو بجمیع المال۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ویڈیو کی جو پارٹ 2 ہے اس کے اندر بتایا تھا کہ وصیت والے کو ان کے حصے کے بقدر دے دیا جائے گا، یعنی جائیداد کی 3 تقسیم ہم نے کروائی تھی، 3 تقسیم میں سے ایک حصے کو ہم نے جن کے لیے وصیت کی ہے ان کو دے دیا جائے گا اور 2 حصہ روک لیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ چیزیں یعنی جو ہم نے 8 گروپ بیان کیے ان گروپوں میں سے کوئی موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ان کو پھر دوبارہ دے دیا جائے گا، یعنی 2 حصہ جو بچا تھا وہ بھی مال ان لوگوں کو دے دیا جائے گا۔ اگر ان سے بھی اگر بچ جائے گا مال تو پھر بیت المال یا رد علی الزوجین کر دیا جائے گا، یعنی وہ تمام مال بیت المال یعنی اسلامی خزانے میں جمع ہو جائے گا، جس سے نادر مریضوں کی دوا اور اسی طرح جنایت کی دیت، اسی طرح لاوارث اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کے کفن دفن کا انتظام، یہ تمام چیزیں اس کے نان و نفقے سے جو اس نے چھوڑ کر مرا ہے اس سے ادا کیا جائے گا۔
متاخرین علماء نے جب دیکھا کہ فی زماننا یعنی ہمارے زمانے میں کوئی شرعی بیت المال موجود نہیں ہے جس کو بیت المال کہا جا سکے، تو پھر انہوں نے اس بات کی اجازت دی ہے رد علی الزوجین، یعنی بیت المال تو موجود نہیں ہے، تو پھر بیت المال موجود نہ ہونے کی صورت میں وہ پیسے، وہ جائیداد جو بچی ہے واپس سے شوہر یا بیوی کو دے دیا جائے گا۔ شوہر اگر انتقال کر رہا ہے تو بیوی کو، بیوی انتقال کر رہی تو شوہر کو تمام مال دے دیا جائے گا۔ یہ تھی چند باتیں، اور ترتیب ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور اس سے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے جو پہلا گروپ بیان کیا، پہلے والے سے بچے گا تو دوسرے والے کو، دوسرے سے بچے گا تو تیسرے والے کو، تیسرے سے بچے گا تو پھر چوتھے والے کو۔ ان تمام صورتوں کو آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ آگے یہ آپ کو کام دے گا، اور اسی حساب سے تمام مال تقسیم کیے جائیں گے۔ پہلے گروپ کو دے دیا جائے گا جتنا ان کا حصہ بن رہا ہے۔ اگر پہلا گروپ موجود نہیں ہے تو پھر دوسرے گروپ کو دے دیا جائے گا۔ دوسرے گروپ اگر پہلا اور دوسرا موجود نہیں ہے تو پھر تیسرے کو اسی طرح دیا جائے گا، جس کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ جب بھی جائیداد تقسیم ہوگی تو اس حساب سے دیکھا جائے گا کہ کون لوگ کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، یعنی کس گروپ کے اندر آ رہے ہیں، اور اس گروپ کے پہلے والے لوگ اگر موجود نہیں ہیں تو پھر ان کو ملے گا، اور اگر پہلا موجود نہیں ہے پھر دوسرے کو، دوسرا موجود نہیں تو پھر تیسرے کو ملے گا۔ یہ تھی چند باتیں جس کو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ آنے والی ویڈیو میں آپ اس کا حصہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کو کتنا، کس صورت میں کتنا حصہ ملے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت کی اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیوز کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔